1400 سال گزرنے کے بعد اپنی ان آنکھوں سے حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا نیا اعجاز دیکھا۔ سماعت کے دوران بغیر کسی کے مطالبے کے از خود اس طرف جو جج صاحب بیٹھے تھے انہوں نے اپنا سپیکر آن کیا، زور کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور بڑے خوبصورت انداز میں، اب ذرا اندازہ لگائے نا ماحول کا، ایوان عدالت کا گونج نام رہا ہے محمد عربی کا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، سارے حاضرین حیران و پریشان کہ اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی، کوئی محل نہیں، کوئی موقع نہیں، کسی نے کہا نہیں، دلائل میں اس کا تذکرہ نہیں، یہ کیا ہوا؟ اب انہوں نے کلمہ طیبہ سے فارغ ہوئے تو کلمہ شہادت، سبحان اللہ، کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ شہادت سے فارغ ہوئے تو چپ نہیں ہوئے، اس پر انہوں نے کہا کہ بھائیوں، حضور آخری نبی ہے، تم بھی کہہ دو سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیں حضور، بولو، یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا کہ حضور، میں نہیں کہتا، جج صاحب نے کہا کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ اب بھائیوں، اس اعلان کے بعد خلاف توقع، موقع محل کے بالکل برعکس اچانک اس واقعہ کا ہونا، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، پوری عدالت کی ایک ایک اینٹ جھومتی اور گھومتی نظر آ رہی تھی۔ ابھی انہوں نے ختم نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے رخ کیا چیف جسٹس کی طرف اور ساتھ میں وہ جسٹس امین الدین خان کی طرف، انہوں نے کہا صرف میرا یہ عقیدہ نہیں، زور سے یار، ان دونوں جسٹس صاحبان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو سنایا، پھر انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ بس وہ آپ یوں سمجھیں کہ حضور نام آیا نا حضور کا، اللہ نے کراچی سے لے کر خیبر تک عوام کو، خود عدالت کو، پورے مکاتب فکر اسلامیان وطن کو حضور کی ختم نبوت کے نام پر قابل رشک طور پر جمع کر دیا۔